ٹھیک ہے سر. کلچر کے اندر نا، کلچر کی آڑ میں ہم لوگ میرے خیال میں بہت سی چیزیں ایسی بچوں کو اور ہم لوگوں کو پڑھا جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں، جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے فحش چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب میں کہوں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں بھی جو ہمیں شاعری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے وہی ہے، تم آتی ہو تو تڑپاتی ہو، جاتی ہو تو ترساتی ہو. ٹھیک ہے، اس طرح کی شاعریاں بھی اس کے اندر ہیں. تو ہمیں یہ کہہ دیا جائے ہمیشہ کہ یہ عشق حقیقی ہے، نہیں، وی آر ناٹ اسٹوپڈ. میں نے ماجی سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ یہ شاعری ایلس فیض کے لیے نہیں ہے؟ ایٹ لیسٹ انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ واقع، اور جو کتنا بھی کہتا رہے نہیں یہ پاکستان محبوبہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ، برا نہیں بنانا میری بات کا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اسکول ٹائم سے، کالج ٹائم سے، پھر ہم بعد میں کہتے ہو تم نے عشق مشوق کی لگا لی، تم نے بھاگ کے شادی کر لی. تو ڈونٹ یو فیل کہ یہاں سے چیزیں اسٹیم ہوتی ہیں؟ یہی سوال اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بغیر بھی آپ کریں گے 2 جملوں میں، تاکہ میں سمجھ لوں. کیونکہ کسی نوجوان کو ہم نے میٹرک میں کوئی برا شعر پڑھایا ہے اس لیے اس نے شادی بھاگ کے کی ہے، یہ سوال ہے. میں نے کہا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہ تیلی لگائی جا رہی ہے اس پوائنٹ پہ. ٹک ٹاک تو بعد میں حملہ کر رہا ہے نا ہم پہ. میں کہہ رہا ہوں اسٹارٹنگ وہاں پہ آپ اس چیز کو اسکول کے اندر مقدس کر کے ادب کا نام دے کر جب آپ اس چیز کو یہ پڑھا دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بعد میں ہم بچوں سے اعتراض کرو کہ یار نہیں تمہیں اس چیز نے خراب کیا. ہمیں تو شاید بنیادی طور پہ شاعری نے خراب کیا. میرے خیال میں یہ مضحکہ خیز حد تک یہ سمپلسٹک ویو ہے آپ کا. اچھا، یہ تقریباً ایسے ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی کی کہانی ہم نے پڑھی تھی 5ویں جماعت میں کہ ان کی اماں نے ان کو اشرفیاں دیں جو انہوں نے چھپا لیں، اور پھر وہ جا رہے تھے تو ڈاکو نے حملہ کر دیا، اور ڈاکو نے کہا کہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا یہاں پر ہے. تو ڈاکو نے کہا کہ تم نے چھپائے کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو یہ لو. تو ڈاکو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ واہ کیا خوبصورت بات ہے. تو اگر یہ کہانی میں کسی کو سناؤں اور کوئی شخص سن کے یہ کہے میں نے ڈاکو بننا ہے، کیونکہ ڈاکو جو ہے نا اس کے لیے اشرفیاں لینا بڑا آسان ہے، وہ بس جاؤ اور کسی کو چاقو دکھا کے لے لو اشرفیاں. تو کیا کہانی کو آپ دوش دیں گے اس بات پہ کہ تم نے اس کہانی میں سے یار ڈاکو دیکھ لی ہے، تو وہ کردار نہیں دیکھا بچے کا؟ صاحب گائیڈنس ہوتی ہے نا اس چیز کے. ہم ایک ڈسکلیمر دیتے ہیں نا کہ بھائی تمہیں ہیرو بننا ہے، تمہیں یہ ڈاکو نہیں بننا. ہمیں رومانٹک پوئٹری پڑھاتے ہوئے یہ تو نہیں بتایا جاتا نا کہ تم نے یہ یوز اپنی بیوی کے لیے نہیں کرنی، اپنی محبوبہ کے لیے کرنی، کس لیے کرنی ہے. میں ہرگز اس بات کا اعتراف نہیں کر رہا کہ میں ان معاملوں میں نہایت لبرل ہوں. میں ہرگز اعتراف نہیں کر رہا کیمرے پہ. ٹھیک ہے نہیں، آئی تھنک اٹ از ویری ویری اوور سمپلسٹک. اٹس ویری اوور سمپلسٹک. چونکہ انہوں نے کوئی، میں نے یہ I'm not talking about فیض بائی دا وے، آپ وہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کی انقلابی شاعری ہمیں پڑھائیں، ہم اقبال پڑھائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر ایلیا صاحب کی ڈپریشن والی پوئٹری بھی ہمیں ڈپریس کر دیتی ہے. بے شک وہ ہمارے جذبات کی ترجمانی ہے، مگر ہم پہ نیگیٹو امپیکٹ. میں ذرا سوال سمجھ لوں. اچھا، اوکے. مغرب کی ایک بڑی شاندار روایت ہے، مغرب میں جو اہم گفتگو ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، وہ یہ روایت ہے جو یہاں بھی ہونی چاہیے. کرسپ کوسچن نہیں کہ وہ جس نے سوال پوچھا ہے تو جواب دینے والا پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اس سوال سے یہ سمجھا ہوں، تو کیا یہی سوال ہے؟ اچھا اچھا. تو وہ کہتا ہے ہاں یہی سوال ہے. اچھا، اب اس کا جواب دیا جاتا ہے تاکہ سوال. کیا بات ہے، کیا بات. چلے، تو آپ کا سوال جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ آج کل 9ویں 10ویں 11ویں کی جو اردو کی جو نصاب ہے اس میں ایسی سطحی عشقیہ شاعری پڑھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کے کردار پہ منفی اثر پڑ رہا ہے. یہی سوال ہے. پڑھ سکتا ہے، پاسبلٹی. ٹھیک. آپ نے ویسے بڑی وثوق سے کہا تھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں. پڑھ سکتا ہے. تو ہمیں وہ شاعری نہیں پڑھانی چاہیے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں پڑھائیں مگر ساتھ بتائیں کہ اس کو اپنی بیگم کے لیے استعمال کریں، محبوبہ کے لیے. اوکے. پہلا ڈسکلیمر، میں نے یہ شاعری تو نہیں پڑھی کہ ایسی شاعری ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک گھوڑا بدا کی جائے. میں نے نہیں پڑھی کیونکہ میں تو نصاب نہیں پڑھتا. اس قسم کی شاعری ہونی چاہیے نصاب میں، ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. کیا اس سے کردار پہ اثر پڑتا ہے؟ ممکن ہے پڑ سکتا ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے اثر کم پڑے گا. جو باقی حرکات ہو رہی ہیں معاشرے میں ان سے زیادہ پڑے گا. اچھا، اب ایک قدم اور آگے جاتے ہیں. اس کی جگہ کیا پڑھانا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کلاسیکل چیزیں بچوں کو جلدی پڑھانی چاہیے. سراج اورنگ آبادی، میر تقی میر غالب، اقبال، فیض، بس جالب بھی کلاسیکل چیز تو نہیں ہے نا. یہ جو باقی میں نے گنے یہ تو کلاسیکل روایت میں ان کا بہت اونچا مقام ہے شاعری کا.
اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک ایج کراس کرتے ہیں تو کلاسیکیت جو ہے وہ بورنگ لگتی ہے انسان کو, تو یہ ٹیکہ جلدی لگا دینا چاہیے, جلدی لگ جائے, جیسے 7-8 مہلک بیماریوں کا ٹیکہ جلدی لگتا ہے بچے کو تاکہ اس کو بیماریاں نہ ہوں, تو جلدی ان کو سبجیکٹ کر دینا چاہیے ان چیزوں سے. ایک اور اس میں خوبی ہے, وہ خوبی یہ ہے کہ سراج اورنگ آبادی کا ایک شعر ہے, آج ہر گل میں بہار اور ہی ہے, اندلیبوں کی پکار اور ہی ہے. جب جلدی ٹیکہ لگ جائے گا ان کو, تو ان کو جو شاعری کا ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا اور زندگی اور انسانیت اور رشتوں کی جو جمالیاتی پہلو ہیں اس سے لطف اندوز ہوں کہ دنیا خوبصورت ہے, رشتے خوبصورت ہیں, کاوش خوبصورت ہے. یہ دیکھو, یہ صرف پھول نہیں ہے, یہ صرف گل و بلبل نہیں ہے, یہ شخص کا صرف گال نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. یہ جلدی ان کو حساسیت کی اس سطح تک لے آئیں بچوں کو, تو اس لیے یہ جلدی پڑھا دینا چاہیے چیزوں کو. صحیح. اور اگر اس قسم کی چیزیں جو آپ نے بیان کی پڑھائی جا رہی ہیں تو یہ تو ویسے ہی نہیں پڑھانی چاہیے. یہ تو, اور میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں ذرا سا ٹریڈیشنل آدمی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے لیے شاعری یا آرٹ جو ہے اس کی قدر و منزلت عام لوگوں سے زیادہ ہے. میں زیادہ اہمیت دیتا ہوں عام لوگوں سے, تو میرے لیے یہ پاکیزگی کے زمرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. تو جب اس چیز کو ٹھیس پہنچتی تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جیسے کسی عالم کو تکلیف زیادہ ہوگی جب کوئی بات غلط کرے گا مذہبی, کیونکہ وہ عالم ہے, اس کو حساس ہے اس بارے میں. تو میں آرٹ کے بارے میں حساس ہوں, شاعری کے بارے میں بالخصوص حساس ہوں. اس قسم کی شاعری میری ناقصائی میں تو ہونی ہی نہیں چاہیے, اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے کہ انہیں پیڑا شیر کے انہوں اندر پا رہے ہو. تو بچوں کو پڑھائی جائیے, یہ تو قطعا نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آرٹ فارم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ چاہے پروز ہے, چاہے سائنس ہے, it must be taught in an aesthetically pleasing way. وہ خوبصورت ہونی چاہیے, خوبصورتی تو ہونی چاہیے نا. صحیح ہے. بدنمائی تو نہیں سکھانی بچوں کو, بدصورتی تو نہیں سکھانی بچوں کو. ہاں دنیا میں ہے, بالکل ہے, معاشرے میں ہے, لیکن کیا یہی بانٹنی ہے؟ ارے بھائی خوبصورتی بھی تو ہے. تو اگر ہم نے چوز کرنا ہے ان دونوں میں سے, تو خوبصورتی یا بدصورتی, ارے بھائی خوبصورتی چوز کریں گے نا, خوش لباس, خوش الہان, خوش گلو, خوش گفتگو, ایسی چیز چوز کریں گے. تو نصاب, اب ظاہر ہے وہ ایک لمبی بحث ہے کہ نصاب کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اس ملک میں اور کیا مسائل ہیں, دیٹس فائن. لیکن کیا اس سے کردار پہ اثر پڑتا ہوگا؟ بالکل پڑ سکتا ہے, لیکن میرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس سے تو جو پڑتا ہے سو پڑتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری برائیاں نہیں کی بہت ساری نہیں کی, کیونکہ میرے اوپر کسی شعر کا یا کسی ایسی بات کا ایسا اثر تھا کہ اس نے مجھے اچھے رستے کی طرف لگایا, موٹیویٹ بھی کرنے والی بڑی بہت صحیح بات. تو ارے بھائی وہ ایک ذہن ہے جو اس ذہن کو بجائے یہ کہ نیچے گراؤ, ارے اس کو تو اوپر لے کر جانا تھا نا اس موقع پہ, تو ایک تو وہ ضائع ہوا اور پھر وہ پستی میں چلا گیا. ارے بھائی کون لوگ ہو بھائی تم. تو میرے خیال میں اس بات سے سہمت ہوں کہ ایسا نہیں پڑھایا جانا چاہیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر کتاب سے واپس رشتہ کیسے جڑے گا ہمارے ملک کا؟ میرے خیال میں ایک تو رومانٹک جواب ہے کہ ایسے, لیکن میرے خیال میں منطقی بات کریں, میرے خیال میں وہ جڑے گا نہیں. اچھا, اگلا سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نہیں جڑے گا, ہن کی کریے. یہ انسان کی تاریخ کا پہلا دور ہے یہ اب جس میں ہم گزر رہے ہیں پچھلے 2, 4, 5, 7 سال. اچھا, اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں آیا, پتہ نہیں آئندہ کبھی آئے گا. یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ایک ایسا کام ہوا ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس لیے ہم یہ جسے کہتے ہیں وی آر گریپلنگ ود کہ اچھا پرانی کتابوں کی طرف کو جاتا نہیں ہے لوگ. اور وہ کام یہ ہوا ہے کہ اس دور میں جو بولا ہوا یا کہا ہوا لفظ ہے اس کی طاقت اتنی ہی ہو گئی ہے جو لکھے ہوئے لفظ کی ہوا کرتی تھی. کیسے؟ یہ دنیا میں کبھی پہلے نہیں ہوا. جب لفظ لکھا گیا ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو کہا گیا تھا لفظ وہ ریکارڈ نہیں ہوا, کیمرہ ہی نہیں ہے, انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, وہ تو ریکال ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لکھا گیا جو لفظ ہے یہ نقش ہو گیا ہے وقت کے اوپر. اب ایسا نہیں ہے. صحیح. اب کہا ہوا لفظ بھی نقش ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, ہماری سوچ کے اوپر, انسٹا کے اوپر, فیس بک کے اوپر. تو اٹ ہیز بیکم ویری پاورفل. 100 years ago اسپوکن ورڈ ہیڈ نو ویلیو. کسی نے کتاب میں لکھا تو لکھا ہوا لفظ ہی پہنچا نا مجھ تک, ورنہ تو پہنچا ہی نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظوں کی طاقت تھی لکھے ہوئے لفظ کی, اس کے مقابلے میں اب ایک اور فوج کھڑی ہو گئی ہے, کہے ہوئے لفظ کی فوج.
تو ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ اور میں، یا شاید میں آپ دونوں، جی کہ وہ دیکھو یار فوج تو وہ تھی، یہ دیکھو کتاب دیکھو، وہ کتاب دیکھو، یہ پڑھو، ارے یہ فلسفہ دیکھو، یہ نظریہ دیکھو، وہاں لکھا ہوا ہے. اب تو کہا ہوا لفظ آ گیا، تو اب کیسے جائیں؟ جس کو شوق ہے وہی جائے گا. we don't need to get connected with Oh, we need to, surely we need to, but not on a mass scale. Mass scale پہ یہ نہیں ہو پائے گا. یہ ہے اس کا ڈس ایڈوانٹیج. اب ہے اس کا ایک ایڈوانٹیج، اور وہ یہ ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی، تو میں نے مارکس اوریلیس کی میڈیٹیشنز ایک کتاب ہے، تو میں تو پڑھ نہیں سکتا، تو سن لو نا اس کو. اب میں سن سکتا ہوں آڈیو بک میں، صحیح ہے. اب میں اس کو سن سکتا ہوں. اس کا ریویو، اچھا بھی کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھنی، کام کرو 10 منٹ کا بک ریویو ہے، وہی پڑھ لو. کم وقت کانوں کے پردوں کے اوپر اس کا مرکزی خیال تو پڑھے، صحیح ہے، پتہ تو لگے. چلو 2 شعر ہی سن لو جان ایلیا کے، تم نے کہاں کلیات کھولنی ہے. اور اگر سننا ہی ہے تو فیض کو سنو، پھر صرف ایلیا کو سنو. بالکل صحیح. سو آئی تھنک وی ول بی فائن. ایک جملہ اور وہ یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، غالباً یہاں بھی ہیں بہت سارے، ان کو ایک تو اس نظم و ضبط کی اور ڈسپلن کی ضرورت ہے کہ جب وہ اٹھائیں اپنا فون یا لیپ ٹاپ یا وہ کمپیوٹر، تو اپنے آپ کو ان مغلظات سے اور لغویات سے اور بکواسیات سے دور رکھیں جو ایک تومار ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور اپنے آپ کو منظم کر لیں کہ بھئی یہاں رہنا ہے. میں نے پوڈ کاسٹ پہ یا بک ریویو پہ یا فلاں ویڈیو پہ یا فلاں لیکچر پہ یہاں رہنا ہے میں نے اپنے آپ کو، کیونکہ میں نے جیسے ہی دروازے کھولے تو ہر طرح کی مچھر مکھی اندر آ جا رہے، مجھے صرف تتلیاں چاہیے اندر. تو ایسی جگہ جاؤ گے جہاں تتلیاں ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. ان کو اب بک شاپ جا کے بک خرید کے صفحے پلٹ کے اس میں سے سارا کچھ جوس نہیں نکالنا، اب وہ جوس موجود ہے. صحیح. پرائس یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت کچھ بک اور بھی ہے، ان سے بچیں تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. So that's a great advantage in this day and age.